جب عقل سیدھی چلتی ہے ایمانی عقل تو اللہ تک پہنچ پاتی ہے، ادراک کرتی ہے، کم سے کم اتنا کہتی ہے کوئی نہ کوئی اس کائنات کا حکیم و دانا خالق ہے۔ اتنا تو میری عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق و مالک ہے۔ وہی کیا کرتی ہے؟ وہی ہماری اس عقلی جو دریافت ہوتی ہے، اللہ کی وحی اور پیغمبر اس کو ایک طرح اور ایک شکل اور ایک منزل دیتی ہے اور الفاظ دیتی ہے، اور اس کو ایک کانکریٹ شیپ دیتی ہے کہ ہاں یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ عقل اس کے ہونے کو سمجھتی ہے کہ ہے کوئی خالق اس کائنات کے پیچھے، لیکن اب فیصلہ نہیں کر پاتی ہے عقل کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ یہ وہی بتا دیتی ہے۔ سر سید احمد خان، مولانا وحید الدین خان مرحوم، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں وحی کا کام کیا ہے۔ وہ دیکھیں گے انسان کی فطرت میں اللہ کے وجود کی معرفت ہے، وہی آ کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، وہی آ کر کے بتاتی ہے کہ یہ جو عقل تمہیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے، یہ صحیح رہنمائی ہے۔ اس لیے عقل کا یہ کبھی آنا ہی نہیں کہ مجھے نہیں معلوم، کہ پتہ نہیں اس کا کوئی ہے یا نہیں، خدا ہے، کوئی خالق ہے یا نہیں، یہ درماندگی ہے عقل کی، یہ بھٹکنا ہوا عقل کا، فی طغیانہم یعمہون ہو گیا۔ تو اس سے پھر لا ادریت اور تشکیک اور ایگنوسٹسزم اور سکیپٹسزم، جس میں بندہ کسی یقین اور سرٹینٹی سے لطف اندوز ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر پریشانی کی زندگی اور پریشانی کی موت اس کو آتی ہے۔ تو یقین ایک رسی ہے جس کو آدمی پکڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے ایک محکم سبسٹریٹم کے اوپر۔ وہ اللہ جس نے وجود کو ابتدا میں اس کا ارادہ کیا اور یہ موجود ہوا، اور اس کائنات میں ایک ایسے قانون تکوینی، نیچرل لا ایسا بنایا کہ کائنات بالکل محکم طریقے سے چل رہی ہے، اور ایک ایسا نظام اس کائنات میں ہے۔ صرف جہاں انسان تھوڑا تھوڑا اس کے بیلنس کو تباہ کرتا ہے، اور نیچر میں انسان اپنی جو ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے نیچر کا جو بیلنس ہے اس کو خراب کرتا ہے، ایکولوجیکل بیلنس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور پھر خود ہی انسان طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا شکار خود اپنی کارستانیوں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیسی کائنات دی، کتنی بیلنسڈ کائنات دی۔ اس بیلنس کے پیچھے انسان کی زندگی گزارنے کا کتنا ہموار ماحول چھپا ہوا ہے، یہ صفت رحمانیت ہے۔ یہ مطالعہ کرو، تم مشاہدہ کرو، تم یہ جو دیکھ رہے ہو اپنی کارستانیوں کو باہر نکال کر، تم دیکھو تیری کائنات کتنی صاف و شفاف ہے۔ اس نے تمہیں اوزون دیا، لیئر دیا، جو تمہیں بہت ہی خطرناک کینسرس ریڈیشن سے تم کو بچاتا ہے، اور تم نے اس میں ایک ایسا امبیلنس یہاں کر کے اوزون لیئر میں جو چھید کر دیے، جو سائنس ہم کو بتاتی ہے، اس سے اب بہت ہی خطرناک کارسنوجینک جو ریڈیشنز آتی ہیں اور انسان کی زندگی کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہم پڑھتے ہیں، اور جو کائنات میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہم پڑھتے ہیں، یہ کس نے کیا؟ یہ انسان کی لالچ نے کیا، یا انسان کی لامحدود خواہش نے کیا، یا انسان کی اس طرح کی غیر معقول حرکتوں نے کیا کہ انسان اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ راحت دینے کے لیے پوری حیات جو کائنات پر ہے اس کے لیے مصیبت بن رہا ہے، اور اپنے لیے حدود کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے،
غیر محدود آزادی چاہتا ہے۔ انسان آزاد نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ انسان کی آزادی پہ سب سے بڑی روک خود نیچر نے لگا دی ہے، اور یہی خدا کا قانون ہے۔ انسان کی آزادی پر سب سے بڑی روک نیچر تم کو بتا دے، تم ادھر جاؤ گے، لائن پار کرو گے تو خود الٹا اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس کا ایفیکٹ وہ آج دیکھتا ہے آدمی۔ اسی طرح شریعت کا قانون بھی انسان کی زندگی میں ایک روک لگاتا ہے۔ شریعت کے قانون کی روک کو لبرلز بولتے ہیں، ماڈرن لوگ بولتے ہیں دین نے تو آدمی کو پابند بنا دیا، شریعت نے آدمی کو، مذہبی قوانین نے آدمی کو غلام بنا دیا، آدمی آزاد پیدا ہوا تھا، بٹ ناؤ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ اب لبرلز کیا ہے، ان چینز کو مذہبی چینز بتا دیتے ہیں۔ تو کوئی مذہب نہیں ہے، آزاد انسان زندگی گزارے تو آزاد ہو کر کے ذرا دکھاؤ، ذرا تم جاؤ اور خدا تعالیٰ کے جو قدرتی قوانین ہیں، ابھی تم نیچر بولتے ہو، لفظ خدا زبان پہ لانا ماڈرن زمانے میں جرم ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اگر خدا اللہ خالق کائنات کا نام نہیں لیتے ہو اور اس جگہ نیچر کا نام لیتے ہو تو نیچر تمہارا ایسا خدا بن چکا ہے، ذرا نیچر کے لاز کو وائلیٹ کر کے دکھا، پھر دیکھو زندگی کا حال کیا ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ تو جب وہاں پابندی ہے تو شریعت نے ایک اور پابندی اخلاقی لگا دی انسان کی زندگی پر، اس کا ایک قانون ہے، کیونکہ انسان اور کسی مخلوق کی طرح بے اختیار نہیں بنایا گیا ہے۔ نیچرل لا اس مخلوق کے لیے ہے جس کا اختیار نہیں ہے، جس کی ول اینڈ وولیشن نہیں ہے، لیکن انسان ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اختیار کی، چوائس کی، عقل کی، فہم کی، اتنی بڑی طاقت انسان رکھتا ہے جسے تسخیر کائنات کرتا ہے۔ تو تسخیر کائنات کرتے 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 خود خدا بن گیا اور ساری باقی مخلوق کو اپنا غلام بنا رہا ہے، تو یہاں پر حد بندی لگ گئی۔ یہ معقول ہے، شریعت کی حد بندی اسی طرح معقول ہے جس طرح ہم مجبوراً قوانین فطرت کے سامنے مجبور ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ جس طرح قوانین فطرت تک رک کر کے ہم انہی کو خدا مان رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آگے بڑھ کر کے ان قوانین فطرت کی تخلیق کرنے والا اللہ، اس نے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات بنایا جسے وحی اور شریعت کہتے ہیں، اس کی غلامی کرنا انسان کی مکمل حیات کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی لیے اس کو ضابطۂ حیات بولتے ہیں۔ اور معقول ہے، کتنا معقول ہے؟ جتنا وہ معقول ہے جس کو ہم پہلے ہی مان رہے ہیں۔ تو اللہ وجود دینے والا اور رحمان الرحمان، اس کائنات میں بیلنس، ووضع المیزان، سورہ الرحمن میں یہ الرحمن خلق الانسان۔ اب یہاں الرحمن خلق الانسان ہے، رحمان نے انسان کو بنایا۔ ابھی ہم نے کہا کہ اللہ نے اللہ کو بنایا۔ اس میں ایک چیز ہے کہ چونکہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الرحمن جو ہے وہ آپ بندے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کہ ایک ایسی خاص صفت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو صرف اللہ کے ساتھ الرحمن لگ سکتا ہے۔ اس لیے آپ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ کہیں یا الرحمن کہیں، دونوں اللہ پر ہی آتے ہیں، کہیں اللہ استعمال ہوگا، کہیں الرحمن استعمال ہوگا۔ تو اب تخلیق کے لیے اسپیسیفکلی کہیں اللہ ہوا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ آپ کافروں سے پوچھ لیجئے کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، تو لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اللہ نے بنایا۔ اور 29ویں پارے میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو آسمانوں میں پرندے اڑتے ہیں وہ کبھی اپنے پر پھیلا کر اڑتے ہیں، کبھی اپنے پر بند کر کے وہ اڑتے ہیں آسمان میں ان کے اوپر، تو ما یمسکہن، ان کو کون سی چیز پکڑ رہی ہے کہ وہ اڑ رہے ہیں؟ جہاز تمہارے سروں کے اوپر سے اڑ رہے ہیں، وہ جہاز کیسے اڑان بھرتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کون پکڑے ہوئے ہے؟
یہ پاسبل کون بنا رہا ہے؟ رحمان کے سوا. یعنی قوانین فطرت ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جہاز اڑ پاتا ہے، ہزاروں ٹن کا وزن ہوا میں اڑ پاتا ہے. یہ قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ سائنس نے اس قانون کو ایکسپلائٹ کیا، انسان کی عقل نے اس کی تسخیر کی اور جہاز کو اڑا دیا. اگر وہ قانون کائنات میں نہ ہوتا، یہ پاسبلٹی کائنات میں نہ ہوتی، تو انسان جہاز کو نہیں اڑا پاتا. تو یہ الرحمن ہے، الرحمن جو یہ کائنات کو اس طرح بنایا ہے اور ہماری زندگی اس پر پاسبل ہے اور زندگی چل رہی ہے. یہ الرحمن ہے اور بنایا اس کو اللہ نے. اب دیکھیے، اللہ توحید کو بیان کرتا ہے اور الرحمن رسالت کو بیان کرتا ہے. کیسے؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان وعلمہ البیان. رحمان ہے جس نے قرآن بھیجا. تو یہ صفت رحمانیت قانون فطرت میں بھی ہے اور قانون شریعت میں بھی ہے. نیچرل لا اینڈ ریلیجیس لا. تو جس طرح سے نیچرل لا تمام مخلوق پر خدا تعالی کی طرف سے پابندی عائد ہے. اب جمادات ہیں، پرندے ہیں، یہ تو مجبور ہی ہیں، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ انوالنٹری ہے. پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ قانون میں پابند ہے، لگے بندے ہیں. اتنے پابند ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سال کی کیلنڈر ہم بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہیں کہ اتنے ٹائم پہ سورج چڑھے گا. آج سے 10,000 سال پہلے 20 اپریل کو جس ٹائم پہ سورج چڑھا تھا آج بھی اسی ٹائم پہ چڑھ رہا ہے، اور آج کے بعد 1,00,000 سال تک دنیا رہی تو اسی ٹائم پہ چڑھے گا. یہ قانونی فطرت محکم ہے اور ہم اپنے سارے جو زندگی کے افیئرس ہیں اس بنیاد پر چلا رہے ہیں. اور یہ جو مخلوق جمادات ہے جن کی کوئی ول نہیں، چوائس نہیں، وہ تو مجبور ہیں اور انسان کو اختیار ہے. تو جہاں تک ہم انوالنٹری کیپیسٹی ہے، میری آنکھ دیکھتی ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، میں بیج بوتا ہوں، وہ اگتا ہے، تو میری باڈی میں بہت ساری چیزیں انوالنٹریلی کام کرتی ہیں. لیکن والنٹری کیپیسٹی بھی میری ہے دوسری مخلوقات سے علاوہ. وہ ہے میری عقل، وہ ہے میرا اختیار. اسی سے میری سائنسی علوم وجود میں آ گئے، میری ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی. میں چاند پر کمک ڈالنے لگا تو کمندیں ڈالنے لگا. تو یہ جو اختیار میرا ہے ایک بحیثیت انسان کے، اس پر بھی ایک حد بندی ہے. تو قانون فطرت کائنات کے لیے بھی اور قانون شریعت انسانوں کے لیے، تاکہ ان کا ایک صالح سماج وجود میں آئے، وہ جانوروں کی زندگی نہ گزارے. تو اس نے قرآن بھیجا. تو دیکھیے، اللہ خالق ہے اور اکیلا ہے اور معبود ہے، تو یہ توحید ہے. الرحمن قانون دینے والا ہے اور قانون دیا بذریعہ رسول کے، تو ہوگی توحید کے ساتھ رسالت. اور الرحیم عدالت. ٹھیک، اللہ وحدانیت، الرحمن رسالت، الرحیم عدالت. اب اس کو اس معنی میں کہیے، توحید، رسالت، آخرت، یہی کل مذہب ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارا دین آ گیا اور سارے دین کا پیغام آ گیا. توحید، رسالت، آخرت. اب پتہ چلا یہ جو الرحمن ہے، اللہ الرحمن ہے، آخرت کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں آگ ہی آگ ہے، دوزخ ہی دوزخ ہے، وہاں زبردست یہ چیز ہے اور مسلمانوں کا خدا زبردست انتقام لینے والا ہے. آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ کس چیز کا اصل میں نتیجہ ہے؟ عدالت کا. آخرت جو ہوگی وہ عدل کا ظہور ہوگی. دنیا جو ہے وہ رحمانیت کا ظہور ہے اور آخرت جو ہے وہ اللہ کے عادل ہونے کا ظہور ہے. اور عدل کرنے والا عدل کر ہی نہیں سکتا
جب تک ظالم کو اس کے ظلم کا سزا نہ دے اس کی، تو عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ مظلوم کو جب تک بدلہ نہ ملے اور ظالم کو جب تک اس کی سزا نہ ملے تو عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آخرت اللہ کی عدالت کا ظہور ہوگی اور دنیا اللہ کی رحمانیت کا ظہور ہے، اور رحمانیت کا جو ضابطہ ہے، جو مکمل ظہور ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں پیغمبروں کو بھیجنا ہے، ورنہ کائنات میں صفت رحمانیت کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں انبیاء کا آنا اور کتابوں کا اترنا اور قانون شریعت کا انسانوں کو آخر میں ملنا، یہ جس پیغمبر سے ملا اس پیغمبر کی عظیم صفت کیا بتائی؟ رحمت للعالمین۔ تو آپ کی ایک رحمت تو یہ ہے کہ جو کائنات سے آپ نے فرمایا کیسے فائدہ اٹھاؤ، اور سب سے بڑی رحمت ان کو ملے گی جو آپ کی شریعت کو قبول کر کے زندگی گزاریں گے، وہ سب سے زیادہ پیغمبر کے قریب ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں جو یہاں زیادہ سنتوں پر زندگی گزارے گا وہ آخرت میں اپنے رحمت والے پیغمبر کے زیادہ قریب ہوگا اور اس پر اللہ کا رحم سب سے زیادہ ہوگا۔ اس زاویے سے سوچئے تو ساری چیزیں معقول ہیں، پیغمبروں کا ہونا معقول ہے، شریعت کا ہونا معقول ہے، اور آخرت کا ہونا معقول ہے، کیونکہ دنیا میں بھی عدل ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، دنیا میں عدل ہے، اور عدل بیلنس کو بولتے ہیں، عدل انصاف کو بولتے ہیں، to give everybody his due، ہر چیز کو اپنا حق اور اپنا مقام، اور ظلم بولتے ہیں وَضْعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو مس پلیس کرنا۔ تو اللہ نے کسی چیز کو مس پلیس نہیں کیا، چاند جہاں ہونا چاہیے وہیں پر ہے، زمین جہاں ہونی چاہیے وہیں پر ہے، ایک انچ ادھر ادھر ہوتی تو زندگی پاسبل نہ ہوتی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ یہ نظام ہے، یہ میزان ہے، یہ عدل ہے، یہ بیلنس ہے۔ اور یہاں دنیا امبیلنس کرتی ہے، یہاں ظالم ظلم کر کے امبیلنس کرتا ہے، چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے، خدا کی کائنات میں فساد کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ اور شریعت کیا کرتی ہے؟ اصلاح۔ اس لیے انبیاء کہتے ہیں ان ارید الا الاصلاح، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، یا ٹو پٹ ایوری تھنگ ان اٹس رائٹ پلیس، ہر چیز کو اپنی جگہ رکھو، دنیا کو اپنا مقام دو، آخرت کو اپنا مقام دو، انسانیت کو اپنا مقام دو، اخلاق کو اپنا مقام دو، ہر چیز کو اپنا مقام دو۔ امبیلنس کرو گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤ گے، جو کچھ ہمیں آج ہوا ہے۔ ٹھیک، آخرت کو آگے کرو، دنیا کو پیچھے کرو۔ تو یہ جو چیز ہے، اس نے جب دنیا میں ظلم بھر دیا تو آخرت آئے گی، وہ آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل لائف، وہ عدالت والی صفت اللہ کی آئے گی۔ تو جب اللہ کی عدل والی صفت رونما ہوگی تو ایوری تھنگ ول بی ایٹ اٹس پلیس، ہر چیز ہوگی اور حتمی ہوگی۔ اس لیے جوانوں کو بڑھاپا نہیں آئے گا، غم اور مصیبتیں نہیں ہوں گی، جنت اسی کا نام ہے۔ آخرت آئے گی اور عدل قائم ہوگا، اور اس میں پھر دنیا میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سفرنگ آتی ہے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت عدل نہیں، ظہور اس کا وہ آخرت میں ہوگا اور سب بیلنس ہوگا، اور وہاں کوئی پریشانی غم نہیں، اور وہاں حالات جو زمانہ ہے وہ آدمی پر متاثر اس کو نہیں کریں گی۔ تو یہاں پر اتنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو میرے ذہن میں کچھ اور بھی آ گیا تو وہ دوسرے آگے کے درس میں ہوگا، نہیں تو پھر ہم سورہ فاتحہ کا درس شروع کریں گے اور مزید تشریح وہاں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔